234واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت۔ دوسرا تواریخ اس کا 16واں باب، پہلی آیت سے لے کر 18ویں باب کی 27ویں آیت تک۔ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودا پر چڑھ آیا اور راما کو تعمیر کیا، تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے، سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ سو انہوں نے ایون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے ذخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا، اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور اس نے ان سے جبہ اور مصفا کو تعمیر کیا۔ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ کیا کوشی اور لوبی انبوہے کثیر نہ تھے، جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا۔ اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ اور دیکھو، آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی، اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائی تھیں دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطروں اور قسم قسم کے مسالہ سے بھرا تھا، جن کو عطاروں کے حکمت کے مطابق تیار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔ دوسرا تواریخ اس کا 17واں باب۔ اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا، اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں فوجیں رکھیں، اور یہودا کے ملک میں اور افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں۔ اور خداوند یہوشافط کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی، اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا، اور اس کے حکموں پر چلتا رہا، اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے۔ اس لیے
खुदावन ने उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम किया और सारा यहूदा यहोशफत के पास हदिये लाया और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई और उसका दिल खुदावन की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मुकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। और अपनी सल्तनत के 3रे बरस उसने बेनखील और अब्दिया और जकरिया और नतनिएल और मिकाया को जो उसके उमरा थे यहूदा के शहरों में तालीम देने को भेजा और उनके साथ ये लावी थे यानी सेमाइया और नतनिया और जब्दिया और असाहील और सिमेरामोत और यहोनतन और अदूनिया और तूबिया और तूब अदूनिया लावियों में से और इनके साथ अलीसिमा और यहूराम काहनों में से थे। सो उन्होंने खुदावंद की शरीयत की किताब साथ रखकर यहूदा को तालीम दी और वो यहूदा के सब शहरों में गए और लोगों को तालीम दी। और खुदावंद का खौफ यहूदा के गिरदा गिर्द के मुमालिक की सब सल्तनतों पर छा गया, यहां तक कि उन्होंने यहोशफत से कभी जंग न की। और बाज फिलिस्ती यहोशफत के पास हदिये लाए और खिराज में चांदी लाए और अरब के लोग भी उसके पास रेवड़ लाए, यानी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे। और यहोशफत बहुत ही बढ़ा और उसने यहूदा में किले और जखीरा के शहर बनाए और यहूदा के शहरों में उसके बहुत से कारोबार और यरूशलेम में उसके जंगी मर्द यानी जबरदस्त सूरमा थे और उनका शुमार अपने अपने आबाई खानदान के मुवाफिक ये था। यहूदा में से हजारों के सरदार ये थे, सरदार अदना और उसके साथ 3 लाख जबरदस्त सूरमा और उससे दूसरे दर्जा पर सरदार यहूहनान और उसके साथ 2,80,000 और उससे नीचे अमसिया बिन जिक्री था जिसने अपने को बखुशी खुदावंद के लिए पेश किया था और उसके साथ 2 लाख जबरदस्त सूरमा थे। और बिन्यामीन में से अलीयदा एक जबरदस्त सूरमा था और उसके साथ कमान और सिपर से मुसल्ला 2 लाख थे और उससे नीचे यहूजबद था और उसके साथ 1,80,000 थे जो जंग के लिए तैयार रहते थे। ये बादशाह के खिदमत गुजार थे और उनसे अलग थे जिनको बादशाह ने तमाम यहूदा के फसीलदार शहरों में रखा था। दूसरा तवारीख उसका 18वां बाब। और यहोशफत की दौलत और इज्जत फरावान थी और उसने अखयाब के साथ नाता जोड़ा और चंद बरसों के बाद वो अखयाब के पास सामरिया को गया और अखयाब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़बह किए और उसे अपने साथ रामात जिलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इस्राएल के बादशाह अखयाब ने यहूदा के बादशाह यहोशफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूं जैसा तू है और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, सो हम लड़ाई में तेरे साथ होंगे। और यहोशफत ने शाह इस्राइल से कहा, आज जरा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाह इस्राइल ने नबियों को जो 400 मर्द थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। पर यहोशफत ने कहा, क्या यहां इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं ताकि हम उससे पूछें? शाह इस्राइल ने यहोशफत से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिया से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशनगोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है।
یہوشافط نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک عہدہ دار کو بلا کر حکم کیا کہ میکایہ بن املا کو جلد لے آ۔ اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط اپنے اپنے تخت پر اپنا اپنا لباس پہنے بیٹھے تھے۔ وہ سامریا کے پھاٹک کے مدخل پر کھلی جگہ میں بیٹھے تھے اور سب انبیاء ان کے حضور نبوت کر رہے تھے۔ اور صدقیہ بن کنانا نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو دھکیلے گا جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلاد کو جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایہ کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا میکایہ ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ اس نے کہا تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے اس سے کہا میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے۔ اس نے کہا میں نے سب بنی اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پراگندہ دیکھا جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اور خداوند نے کہا ان کا کوئی مالک نہیں، سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تب وہ بول اٹھا اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں مقتول ہو؟ اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے کہا تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہو جائے گی، جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب صدقیہ بن کنانا نے پاس آ کر میکایہ کے گال پر مارا اور کہنے لگا خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی؟ میکایہ نے کہا تو اس دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹھڑی میں چھپنے کو گھسے گا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایہ کو پکڑ کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤں اس آدمی کو قید خانہ میں رکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ میکایہ نے کہا اگر تو کبھی سلامت واپس آئے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔